السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا اور وظیفے میں فرق کیا ہے؟ آج میں آپ حضرات کے سامنے ان دو چیزوں کے درمیان فرق کو بیان کروں گا کہ دعا اور وظیفے میں فرق کیا ہے۔ بہت سے لوگ دعا اور وظیفے میں فرق کو نہیں سمجھتے۔ دیکھیے، اللہ سے مانگنے کے دو طریقے ہیں، یا تو دعا کے ذریعے آپ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور یا وظائف کے ذریعے۔ دعا اور وظیفے میں دو فرق ہیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، دعا کے اندر عاجزی اور انکساری اور محتاجی ہوتی ہے، جیسا کہ عبادت کے اندر ہے۔ آپ جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں بھی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اسی طرح دعا کے اندر بھی عاجزی اور انکساری ہے۔ مثلا کوئی شخص جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اے اللہ بیمار ہوں شفا عطا فرما، اے اللہ رزق کی تنگی ہے دور فرما، اے اللہ فقر فاقہ ہے مالی وسعت عطا فرما، اے اللہ اولاد نہیں ہے اولاد عطا فرما، اے اللہ کاروباری پریشانی ہے کاروباری پریشانی دور فرما، گھریلو پریشانی ہے مالی پریشانی ہے، اے اللہ جنت عطا فرما دوزخ سے حفاظت فرما۔ تو اس طرح کی جو ہے بندہ اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ تو دعا کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے، جس طرح عبادت کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کھڑے ہونے میں بھی عاجزی ہے۔ اسی طرح آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اس میں بھی عاجزی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے سر کو، جو انسان کے وجود کے اندر سب سے معزز ترین چیز جو ہے وہ سر ہے، آپ اس کو اللہ کے سامنے زمین پہ رکھتے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ تمام عیوب سے پاک اور بلند و بالا ہیں۔ تو نماز کے اندر عاجزی کو ظاہر کر کے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح عبادت کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، اسی طرح دعا میں بھی عاجزی اور انکساری ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا بھی عبادت ہے۔ دنیاوی چیز آپ دعا کے ذریعے مانگے یا اخروی چیز مانگے، آپ کو اس میں ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، جبکہ وظیفے کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ وظیفے کے اندر ایک قسم کا دعویٰ ہوتا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وظیفے کا خاصہ ہے یہ کام کرنا، لہٰذا جب میں نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو میرے یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ تو اس میں بندہ عاجزی ظاہر نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ وظیفہ پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا یہ کام ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ اس وظیفے کا کام ہی یہی ہے کہ اس کام کو کرنا، اس وظیفے کے پڑھنے سے یہ کام ہو کر ہی رہتا ہے، لہٰذا میں نے یہ وظیفہ پڑھ لیا میرے یہ کام ہو کر رہے گا۔ تو ایک قسم کا وہ دعویٰ کرتا ہے، اس میں اپنی عاجزی کو ظاہر نہیں کرتا۔ جبکہ دعا کے اندر بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے جب مانگتا ہے تو اپنی عاجزی کو، انکساری کو، محتاجی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور اللہ سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو میرا یہ کام ہو کر رہے گا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میرے کام نہیں ہوگا۔ تو اس میں بندہ یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ میرا یہ کام ہو کر ہی رہے گا، اس میں اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ دعا میں عاجزی اور انکساری ہے اور وظیفے کے اندر یہ بات نہیں ہے، اس میں دعویٰ ہوتا ہے، اس میں عاجزی اور انکساری نہیں ہوتا۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ دعا کرنے سے، خواہ آپ دنیاوی چیز اللہ سے مانگیں یا اخروی چیز، دعا کرنے سے آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ وظیفے پڑھنے سے آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی جب آپ وظیفہ پڑھیں گے کسی دنیاوی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو اس میں آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ دنیاوی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ دعا کریں تو اس میں آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو لہٰذا جب یہ عبادت ہے تو عبادت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو دعا میں آپ اخروی چیز اللہ سے مانگے یا کوئی دنیاوی چیز اللہ سے مانگے، اے اللہ مجھے گاڑی دے، اے اللہ مجھے بنگلہ دے، اے اللہ میرے کو مال و دولت دے دے، تو اس میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ وظیفوں کے ذریعے مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دعا اور وظیفے میں دو فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ دعا میں عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے، جبکہ وظیفے میں یہ بات نہیں ہے، اس میں دعویٰ ہوتا ہے۔ اور دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ دعا کے ذریعے اگر آپ کوئی دنیاوی چیز مانگتے ہیں تو اس میں آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ وظیفوں کے ذریعے اگر آپ کوئی دنیاوی چیز مانگیں گے
تو اس میں آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا جب بھی آپ اللہ سے کوئی دنیاوی چیز مانگے کوشش کریں کہ دعا کے ذریعے مانگا کریں، نہ کہ وظیفوں کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کے ذریعے جب آپ مانگیں گے تو اس میں عاجزی و انکساری بھی ہوگی اور اس میں آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اور آپ اللہ پہ چھوڑ دیں گے کہ اللہ نے چاہا تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ وظیفوں کے ذریعے نہ مانگے، کیونکہ اس میں ایک قسم کا دعویٰ ہوتا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، میرا یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ دعا کے ذریعے مانگیں، نہ کہ وظیفوں کے ذریعے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔